السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ گفتگو کسی علمی مناظرے یا لفظی آرائش کے لیے نہیں بلکہ اس دل کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے جو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب کر اپنی ابدی منزل کو فراموش کر چکا ہے۔ ذرا چند لمحوں کے لیے اپنے گرد و پیش کی آوازوں کو خاموش کر دیجیے اور اپنے باطن کے دروازوں پر دستک دیجیے۔ کیا آپ نے کبھی سنجیدگی سے کہاں سے آئے، کس کے حکم سے آئے اور کہاں لوٹ کر جانا ہے؟ قرآن کریم ہمیں حقیقت کا آئینہ دکھاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر ہماری زندگی کا اندازہ دیکھیے کہ جیسے ہم نے اس آیت کو صرف تلاوت کے لیے رکھا ہو، عمل کے لیے نہیں۔ ہم لمبی امیدوں کو محل تعمیر کرتے کے انبار لگاتے ہیں، لیکن قبر کے لیے 2 گز کفن کی تیاری بھی مؤخر کرتے رہے۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ مگر ہم نے موت کا ذکر نحوست سمجھ لیا اور دنیا کی باتوں کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اس سننے والے، تصور کیجئے وہ لمحہ جب روح سینے میں پھڑ پھڑائے گی، زبان ساتھ چھوڑ دے گی، آنکھیں کسی انجانے خوف سے پھیل جائیں گے، گھر والے ارد گرد ہوں گے، مگر کوئی بھی آپ کے اندر اترتی ہوئی وحشت کو بانٹ نہ سکے گا۔ اس وقت نہ دولت کے انبار کام آئیں گے، نہ شہرت کے قصیدے، نہ سوشل میڈیا کی مقبولیت، نہ تعریفوں کے تمغے۔ صرف اعمال کا دفتر کھلے گا، اور اگر اس دفتر میں فجر کی نیندیں زیادہ اور فجر کی نمازیں کم ہو، اگر زبان نے ذکر سے زیادہ غیبت کی ہو، اگر آنکھوں نے حلال سے زیادہ حرام کو دیکھا ہو، اگر دل نے اللہ کی محبت سے زیادہ دنیا کی محبت کو جگہ دی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ قبر کی پہلی رات، وہ رات جسے علماء نے امتحان کی رات کہا ہے۔ 2 فرشتے سوال کریں گے، من ربک، ما دینک، من نبیک، اور جواب وہی دے سکے گا جس کی زندگی ان سوالوں کا عملی جواب رہی ہو، ورنہ زبان لڑکھڑا جائے گی اور دل حسرت سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں کو معمول، تاخیر کو عذر اور توبہ کو کل پر ٹھالتے رہتے ہیں، حالانکہ کل کسی نے دیکھا نہیں۔ کتنے لوگ کل کی امید میں سوئے اور صبح ان کی میت اٹھی، کتنے چہروں پر کل مسکراہٹ تھی، آج کفن کی سفیدی ہے۔ دنیا کی حقیقت یہی ہے کہ یہ سیراب ہے، چمکتی ہے مگر بجھ جاتی ہے، لبھاتی ہے مگر چھوڑ دیتی ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اے میرے عزیز، اگر آج بھی دل میں ندامت کی ایک چنگاری بھی باقی ہے تو اس سے بجھنے نہ دیجیے۔ رات کے آخری پہر اٹھیے، وضو کے قطروں سے اپنے چہرے کو نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو دھوئے، سجدے میں گر کر کہہ دیجیے، یا اللہ، لوٹ آیا ہوں، میں نے خطائیں کی مگر تیرا در نہیں چھوڑا۔ وہ رب جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستہ بناتا ہے، جو مریم علیہ السلام کے لیے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرا دیتا ہے، کیا وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، بشرطے کہ دل سچا ہو اور آنکھ اشکبار ہو۔ آج عہد کیا کر لیجئے کہ نماز کو زندگی کا مرکز بنائیں گے، قرآن کو اپنا ہم نشین بنائیں گے، والدین کی خدمت کو سعادت سمجھیں گے، حلال کمائیں گے، حرام سے بچیں گے، اپنی نگاہوں اور زبان کی حفاظت کریں گے، کیونکہ کامیابی اسی کی ہے جو اس دنیا سے ایمان سلامت لے جائے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو اور آپ کو خبر نہ ہو، اگر یہ ویڈیو آپ کی آخری نصیحت بن جائے، تو کیا آپ مطمئن ہیں کہ آپ اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر دل سے جواب نہیں آ رہا تو سمجھ لیجئے ابھی وقت ہے۔
ابھی سانس باقی ہے، ابھی در توبہ کھلا ہے۔ اٹھیے، اپنے رب کی طرف رجوع کیجیے، اپنے آنسوں سے اپنے نامہ اعمال کے دبے دھو ڈالے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ اللہ ہمیں بیداری نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر عطا فرمائے، اور ہماری اس مختصر سی زندگی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، دل کو اتری ہو، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہم اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر اصلاحی اور اسلامک ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں، تاکہ وہ آپ تک بآسانی پہنچی جا سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔